الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا محترم بھائیوں بزرگوں، محترم خواتین، عمرے سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آئیں. ساری باتیں حج کی ایک دو مجلس میں پوری ہونا ناممکن ہے، لیکن جو خاص باتیں ضروری ہیں جو پیش آتی ہیں ان کا مذاکرہ ہو جائے، یہی بہت کچھ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 7 تاریخ کو مینا لے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کے مینا پہنچنا ہے. مینا کا عمل شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز سے. 5 نمازیں وہاں پڑھنا ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. تو فجر آپ کو وہاں نہیں پڑھنے دیں گے 8 کی. فجر جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کو 9 کی نہیں ملے گی. 9 کی فجر پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہی آپ کو عشاء بعد لے جانا شروع کر دیں گے. مجبوریاں ہیں بہرحال، لیکن جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کے لیے سب آسانی ہے. جو طاقت رکھتے ہیں اور جن کو راستوں کا علم ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پیدل ہی حج کریں، اس لیے کہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 7 کروڑ. ایک قدم. اب جتنے قدم پڑیں گے تو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں. کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، نیکیاں لکھ نہیں پائے گا. اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. تو اس لیے کوشش ہو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پیدل چلے. مینا میں رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ مینا میں رہ کر کے آپ تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، سیکھنا سکھانا رکھیں. اور ایک بات خاص طور پہ دھیان رکھیں، آپ ایک حج نہ کریں ایک سال میں، کئی حج کریں. آپ کہیں کئی حج کیسے ہو سکتے ہیں؟ مان لو آپ کے ساتھی کمرے میں 5 ساتھی، 5 میں سے 2 کو حج کرنا نہیں آتا، آپ نے انہیں سکھا دیا پورا حج. تو اب آپ کے کتنے حج ہو گئے؟ 1 اپنا اور 2 ان کا، 3 حجوں کا ثواب ملے گا. ایسے ہی نماز نہیں آتی کسی کو، آپ نے نماز سکھا دی تو زندگی بھر نماز پڑھے گا، آپ کو اس کی نمازوں کا ثواب ملے گا. تو اس لیے مینا میں چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایک خیمے میں جا کر کے دعوت دیتے تھے، اس سنت کو ہم زندہ کریں. مختلف خیموں میں جا نہیں سکتے ہیں تو اپنے خیمے کے لوگوں کو تو سکھا سکتے ہیں، یا آس پاس کے خیموں کو لوگوں کو جمع کر لیں، ان کو دین کی دعوت بھی دیں، ارکان حج بھی سکھائیں، اور دیگر جو ضروری دین کی باتیں ہیں وہ بھی بتائیں، دین کی عظمت اور اہمیت ان کے دل کے اندر ڈالیں. تو اس سنت پر بھی کیا ہوگا؟ عمل ہو جائے گا. پھر جب عرفات لے کے جائیں گے تو عرفات کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زوال سے، زوال کے بعد سے، اور آپ کو پہنچا دیں گے رات میں. تو اس لیے اب رات میں فجر بھی آپ کو پڑھنا ہوگی، اور عام طور سے نیند بھی نہیں آتی، مچھر بھی استقبال کرتے ہیں وہاں پہ. تو اہتمام سے جائیں، وہاں پہ چادر وغیرہ لے لیں اوڑھنے کے لیے، اور کچھ سوکھا کھانے کا سامان لے لیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ ہیں، چنے ہیں، تاکہ ضرورت پر وہ کام آ سکے. اس لیے کہ وہاں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا. مینا میں تو مل گیا، عرفات میں دوپہر تک کچھ نہیں ملے گا. بھوک لگے گی، آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو کھا سکتے ہیں. دوپہر میں کھانا ملتا ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی کھانا خراب ہو جاتا ہے، چونکہ اتنا بڑا کھانا
مجمع بناتے ہیں تو رات سے بنانا بلکہ کئی دن پہلے شروع کرتے ہوں گے، تو اب تقسیم کرتے وقت خراب ہونے لگتا ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ہونا چاہیے. جب عرفہ کا وقت شروع ہو تو غسل کرنا سنت ہے. غسل کر لیں، احرام تو پہنے ہی ہوئے ہیں آپ، لیکن غسل میں صابن وغیرہ کا استعمال نہیں ہے. مسواک کر لیں، غسل کر لیں، اور پھر اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں یا آپ کو وہاں جگہ مل گئی ہے تو وہاں امام صاحب عصر، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھائیں گے، یعنی پہلے ظہر پڑھائیں گے پھر عصر پڑھائیں گے. بیچ میں سنتوں کا موقع نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ملتا. تو امام صاحب وہاں پر 4 رکعت پڑھاتے ہیں. اب اگر آپ پورا وقت یعنی مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ، یہ ٹوٹل وقت آپ کا 15 دن اگر ہو رہا ہے تو آپ مقیم ہو گئے. پھر مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. 4 پہلے ظہر پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد 4 عصر پڑھائیں گے. اور اگر آپ کا ٹوٹل وقت 15 دن مکہ کا قیام نہیں ہے تو پھر امام صاحب جیسے ہی ظہر کا سلام پھیریں گے آپ کو سلام پھیر دینا، نہیں پھیرنا نہیں. امام صاحب دو، ہم الٹا کہیں گے، امام صاحب 2 رکعت پڑھاتے ہیں، وہ قصر پڑھاتے ہیں. اور ہم اگر 15 دن رہ گئے تو ہمیں پوری پڑھنا ہے. سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا ہو جانا ہے. 4 رکعت کرنا ہے، لیکن جو 2 رکعت بعد کی پڑھیں گے اس میں کوئی قرات نہیں ہوگی. جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر ہمیں کھڑا رہنا ہے بس. پھر رکوع سجدے کی تسبیحات، باقی جتنے بھی اعمال ہیں نماز کے وہ سب کیے جائیں گے قرات کے علاوہ. جلدی جلدی ہم یہ 2 رکعت پوری کر لیں، سلام پھیر لیں. اس کے بعد پھر عصر کی نماز ہوگی. عصر میں بھی اسی طریقے سے 2 رکعت پہ وہ سلام پھیریں گے. ہم اگر مقیم ہیں تو 2 ہمیں اور پڑھنا ہے، مسافر ہیں تو ہم 2 ہی پہ سلام پھیر دیں گے. اس وقت میں آپ کو روکنے والے روکیں گے. ہو سکتا ہے ہاتھ پکڑ کے بھی آپ کو کوئی بٹھانے کی کوشش کرے، اور آپ کو بتانے والے بتائیں گے بھی. خواتین کو بھی بتانے والی خواتین حرم میں بھی بتائیں گی تمہیں امام صاحب کے ساتھ کیا ہے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، یہی سنت ہے. لیکن آپ کو جیسا یہاں بتایا جا رہا ویسا کرنا ہے. اگر آپ مقیم ہیں تو 4 پڑھنا ہے، مقیم نہیں مسافر ہیں 15 دن سے کم رہ رہے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے. یہ تو مسجد نمرہ میں ہے. اور اگر مسجد نمرہ میں نماز نہیں مل رہی ہے، اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ہمیں ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے ہمیں دعا میں لگنا ہے. آج کا دن دعا کا ہے، اللہ سے لینے کا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے، عرفہ ہی ہے. تو اب دعا کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تقریباً 5-6 گھنٹے دعا کی تھی، 5-6 گھنٹے. تو آج دعا میں تھکنا نہیں ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مناجات مقبول رکھ لیں. مناجات مقبول یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے. عربی پڑھ لیتے ہیں تو عربی پڑھ لیں، عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں آپ اردو میں مانگ لیں. اور عرفہ میں اسی طریقے سے قل اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جو سب سے اچھی دعا مانگی ہے وہ کون سی ہے؟ 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ حقیقت میں دعا ہے، نہیں یہ تو کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے. لیکن بڑوں کی تعریف کا مطلب سوال ہے. کسی بڑے کی آپ تعریف کریں تو کیا مطلب ہم آپ کی تعریف کرنے کچھ دے دو. تو ہم اللہ کی تعریف کریں تو کیا مطلب کیا ہے؟ اللہ کچھ ہمیں عطا کر دیجیے. تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں سب سے زیادہ شیطان پریشان ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے.
اس لیے کہ اس کی پوری زندگی کی کمائی پر خاک پڑ جاتی ہے. کیسے کیسے اس نے کیا ہے گناہ کروائے، اور آج اللہ کی رحمت کے ایک جھونکے نے سارے گناہوں کو ختم کر دیا. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ شیطان پریشان ہو، اور بھی سننا ہوگا خبیث. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام. کچھ وقت دھوپ میں نکل جائیں اکیلے میں خیمے کے باہر، اور اکیلے میں دعا مانگے، وہاں آپ کا جاننے والا کوئی نہ، اور اپنے دل کی باتیں اللہ سے ساری کی ساری کہہ دیں. ساری کی ساری مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہر آدمی ہر بات نہیں کہہ پاتا. اکیلے رہیں گے تو سب باتیں کہہ لیں گے. اجتماعی دعا بھی کرنے، کوئی عالم ساتھ میں ہے یا جماعت کے ساتھی دعا مانگنے والے ہیں تو اجتماعی دعا بھی کریں، انفرادی دعا بھی کریں، اکیلے جا کر بھی کیا کریں دعا مانگیں. تو جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، لیکن وہاں پر جو سامان بانٹے جا رہے ہیں اس میں لائن نہ لگائیں. سمجھے؟ لینے کی چیز اللہ کی رحمت ہے. یہ جو بانٹا سامان جا رہا ہے یہ ہمیں نہیں لینا ہے. مل جائے ٹھیک ہے استعمال کر لیں گے، یا چلتے ہوئے راستے کسی نے دے دیا ٹھیک ہے استعمال. اس کے لیے تضییع وقت ہم باقاعدہ لائن میں لگیں اور وقت ضائع کریں گے مناسب نہیں ہے. تو دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے. اگر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں مغرب تک، اور اگر الگ الگ پڑھی ہیں تو ظہر سے عصر کی نماز ادا کر کے پھر دعا مغرب تک. عام طور سے عصر سے مغرب کے بیچ لوگ تھک جاتے ہیں تو اب دعا نہیں کرتے. اب ترتیب بناتے ہیں کیسے نکلنا ہے جلدی سے، ٹرین سے نکلیں کہ بس سے نکلیں، اور اسی میں یہ قیمتی وقت سارا کا سارا ضائع کر دیتے. یہ بہت بڑی ہماری کیا ہے نادانی ہے. آج تو زندگی میں موقع ملا ہے اللہ سے لینے کا، تو ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں مانگیں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں. جیسے ایک بچہ ماں سے کیا ایک ہی سوال کر، اماں 10 روپیہ 10 روپیہ، دودھ کھا لیا 10 روپیہ، پھر بھگا دیا 10 روپیہ، تماشا مارا ٹانگوں سے لپٹ گیا 10 روپیہ. آخر کار ماں کیا ہوتی ہے عاجز آ کے دے ہی دیتی ہے. تو ایسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لپٹ کے مانگیں. حدیث میں ہے کہ تم دعا کرو کیسے، اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کر کے، لگ لپٹ کر کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا. فرمایا عرفہ کے میدان میں کوئی پہنچ کے یہ سمجھے میری بخشش نہیں ہوئی، گنہگار ہے وہ گنہگار ہے. عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا مطلب مانگنے کے بعد اب تو معاف ہو ہی گیا، سوائے حقوق العباد کے. باقی سب کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں. جتنے ہم نے جرائم صغیرہ کبیرہ کیے ہیں انشاءاللہ معاف ہوتے ہیں. اور محسوس ہوتا ہے جب جانے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ سینہ کیا ہو گیا صاف ہو گیا ہے، سینہ کیا ہو گیا صاف ہو گیا ہے، اور انوارات سینے کے اندر منتقل ہوتے ہوئے محسوس ہو جاتے ہیں. تو عرفہ کا دن یہ سب سے اہم دن ہے. حج کے فرائض میں سے کیا ہے احرام باندھنا ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف زیارت ہے، یہ فرائض ہیں. باقی کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ کیا ہے سنن ہیں. فرائض یہ تین ہی ہیں. تو ہم مغرب تک دعا مانگیں. اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو جائے تو اب عرفات سے ہمیں نکلنا ہے. جو ترتیب آپ کی بنے، چاہے ٹرین سے یا بس سے، غروب سے پہلے نہیں نکلا جائے گا، غروب کے بعد ہی نکلا جائے گا. لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ٹائمنگ چینج کر دی کہ مغرب کی نماز تمہیں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں عرفہ کے دن تو شاید کوئی پڑھ پائے، نہیں پڑھ پاتے. اس لیے کہ عرفہ سے مزدلفہ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوتا اتنے رش میں. تو جب مزدلفہ پہنچیں گے عرفہ سے، چاہے رات میں 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، 2 بجے پہنچیں، 3 بجے پہنچیں، جب پہنچیں گے تو پہلے کیا ہے مغرب پڑھنا ہے، بیچ میں سنت نہیں. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے عشاء پڑھنا ہے. عشاء میں خالی آپ کو کیا ہے وتر پڑھ لیں، اس کے بعد آرام کر لیں.
کیا کریں، چونکہ اگلا دن جو ہے وہ بہت زیادہ مصروفیت کا ہے، آرام کریں۔ اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے تو تہجد پڑھ لیں۔ مزدلفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد، یہ جو رات ہے یہ عرفہ کی ہے ساری کی ساری، لیکن مزدلفہ میں صبح صادق میں ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کا پہنچنا آسان نہیں تھا، تو اس لیے مغرب سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو صبح صادق ہونے سے پہلے آپ اٹھ جائیں، اگر ممکن ہو تو تہجد پڑھ لیں، اور پھر صبح صادق کے بعد اللہ سے فجر کی نماز پڑھیں اول وقت میں۔ یہاں پر اول وقت میں پڑھنا فجر، جیسے ہی ٹائم ہو فجر کا فوراً اپنی اذان دی اور نماز پڑھ لی۔ جتنے بھی افراد ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جا کر کے نماز پڑھے کس میں، مسجد مشعر حرام میں، مشعر حرام جو مسجد ہے اس میں پڑھے، لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں، اور اتنے لوگ سارے کے سارے اس میں سما جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ قریب میں ہیں، پہلے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اس میں پڑھنے جا کر کے، ورنہ جہاں پر ہیں وہیں پر آپ کیا ہے، اپنی مغرب کی کیا نام ہے اس کی، فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں، اور وہیں سے آپ کو کنکری چننا ہے، کنکری لینا ہے، لیکن کنکری مناسب مقدار میں ہونا چاہیے، نہ تو پتھر ہو پورا اور نہ بالکل چھوٹی ہو مسور کے دانے کے برابر، بلکہ چنے کے دانے کے برابر آتا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری ہونا چاہیے۔ اس سے تھوڑی بہت بڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ کنکریاں کم سے کم 50-55 ہر آدمی چنے، ماننا تو اس سے کم ہے، 48-47 کنکری ماننا ہے، لیکن چن لینا زیادہ ہے، 49 ماننا ہے، چننا اس سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ کنکری کیا ہے، گر جائے، اور ان کنکریوں کو دھو لینا یہ مستحب ہے، کنکری دھو لی جائے، دھو کر کے ان کو رکھ لیں، اور اس کے لیے یہاں سے آپ ایک تھیلی بنا لیں، اس میں رکھیں، زیادہ رکھیں گے تو دوسرے کی بھی کام آ سکتی ہے جن کے پاس کنکریاں نہیں ہیں۔ تو صبح صادق کے بعد میں اب دعا میں لگنا ہے، اور دعا کب تک کرنی ہے، طلوع آفتاب سے 2-3 منٹ پہلے تک مسلسل دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصلی بچھا کر یہاں بھی مسلسل امت کے لیے دعا کی تھی، اور جو عرفات میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ دعائیں اللہ کے نبی نے مزدلفہ میں اللہ سے قبول کروا دی۔ اب یہاں سے میلہ کے لیے نکلنا ہے اور اپنے خیمے میں پہنچنا ہے، جو سامان ہے اس کو رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ شوق میں سیدھے چلے جائیں کہاں کنکری مارنے کے لیے، نہیں، کنکری مارنے ابھی نہیں جانا، خیمے میں پہنچیں، آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد میں جب کنکری کا وقت ہو جائے اس کے بعد کنکری مارنے کے لیے ہمیں کیا ہے، جانا ہے۔ جو معذور لوگ ہیں تو معذوروں کے لیے اجازت دی گئی، خواتین کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ صبح صادق کے بعد وہ کنکری مار سکتے ہیں، لیکن جو معذور نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد میں کیا کریں گے، وہ کنکری ماریں گے جا کر کے۔ تو آج پہلا جو کام شروع ہوگا وہ کنکری مارنے کا، اور آج جو کنکری مارنا ہے صرف کس کو، بڑے شیطان کو۔ بڑا شیطان مراد نہیں، بہت بڑا ہے۔ 3 پلر ہیں جو مینا سے متصل ہے، وہ ہے بڑا شیطان، پھر بیچ کا، پھر بعد میں کیا ہے، آخر کا۔ اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ اولا، جمرہ عقبہ ثانیہ، اور جمرہ وسطی اور اخرى۔ یہ پہلے جمرے کو کیا کرنا ہے، صرف 7 کنکری آج مارنا ہے، اور کنکری جب ماری جائے گی تو جتنا ہو سکے قریب جا کر کے کنکری مارے۔ جو پلر بنا ہوا ہے اس میں کنکری کا لگنا ضروری نہیں ہے، جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے میں کنکری کا پہنچنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں یہی شیطان ہے لہذا کیا کرو، آج مل گیا ہے پیٹ لو اسے دبا کے، اس لیے بات جاہل تو جوتا ہی اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، چپل مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ یہاں پر بھی شیطان نے اپنا دکھا دیا کام، مارا اسے جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنا کام کیا ہے، دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ترتیب ہے اس ترتیب سے دیکھیے، ترتیب یہ ہے کہ یہ
یہاں پہ رکھا جائے، انگوٹھے کے اوپر کنکری رکھ کے یوں ماری جائے، لیکن اب بھیڑ میں ممکن اس طریقے سے مانگنا نہیں ہے. تو یوں ہم 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر رضاً للرحمن ورغما للشیطان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کی ناک رگڑوانے کے لیے مار رہے ہیں. تو 7 کنکری اس طریقے سے ہمیں مارنا ہے. خواتین بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اس بات کا خیال رہے کہ جب زیادہ رش ہو اور منع کیا جائے اس وقت نہ جائیں. کنکری مارنے کے بعد میں پھر قبلہ رو ہو کر کے دعا کرنی مختصر، اور دعا کر کے اب آپ نکل جائیں مکہ طواف زیارت کے لیے، چلے جائیں. اگر قربانی آپ کی ہو گئی ہے جو وقت آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ترتیب یہی ہے پہلے قربانی ہو پھر طواف زیارت ہو. لیکن اگر قربانی نہیں ہو سکی تو بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. قربانی میں بہتر یہ ہے کہ آدمی خود قربانی کرے، لیکن ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے. تو جو وہاں پیسے جمع ہوتے ہیں حکومت جمع کرتی ہے، چونکہ حکومت ہے حنابلہ کی، اور حنابلہ کی بھی کم بلکہ سلفیوں کی زیادہ ہے، تو ان کے یہاں تو 14 تاریخ تک قربانی درست ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ پورے ذی الحجہ میں قربانی درست ہے، پورا ذی الحجہ. اس لیے وہاں پیسے، اور ان کے یہاں چونکہ ترتیب واجب نہیں ہے، تقدیم تاخیر اگر ہو جائے، حلق آپ پہلے کر لیں قربانی بعد میں ہو جائے تو ان کے یہاں کوئی حرج نہیں. تو وہ جو وقت دیں گے اس وقت میں ہماری قربانی نہیں ہوئی اور ہم نے حلق کرا لیا تو حنفیہ کے نزدیک تو دم واجب ہو جائے گا، ان کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پر نہ جمع کر کے، جو ہمارا مدرسہ سہولتیہ ہے کاکیہ میں، وہاں جمع کر دیں. وہ جو ٹائم دیں، مان لو انہوں نے آپ کو ٹائم دیا 12 بجے، تو ہم 12 کو 2 مان کے چلیں، تاخیر ہو سکتی ہے. 2 بجے پھر ہم کیا کریں، اپنا حلق کرائیں. پھر بھی مفتی صاحب اگر انہوں نے جیسے 12 بجے کہا اور 2 بج گئے، قربانی وہاں نہیں ہو پائی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، پھر معلوم کر لیں فون کر کے کیا کریں. جی اب کا یہ نظام ہے، وہاں پر کوئی بھی جو سلیٹر ہاؤس ہے، ایک کوپن اگر آپ دیکھیں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی لوگ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کا تو نظام نہیں کر سکتا کہ جیسے مدرسے کا حضرت نے بتایا ذکر کیا، تو ایک کوپن آ جائے گا. تو ایک کوپن آپ کو اپلوڈ کرنی ہے، اس کے اندر آپ اسکین کریں گے تو اسے پتہ لگے گا، ادائیگی آ جائے گا. اگر نہیں ہوا تو وہ آپ کو ٹائمنگ آ جائے گی. نہیں میں بتاؤں آپ کو، پچھلے سال میں وہاں گیا تھا حج میں، تو جن لوگوں نے اس طرح سے کیا تھا نا، حکومت کو پیسے جمع کیے تھے، وہ جو ایپ ہے اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی سکسیزفل، یہ نہیں آتا ہے. اس میں بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتے ہیں. جیسے مختار نے بتایا نا کہ وہاں حنابلہ اور سلفیہ زیادہ ہے، دنیا ترتیب ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں ضروری، لیکن اس میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے انڈیا والوں کا عموماً پہلے دن لگ بھگ ہو جاتی ہے انڈیا والوں کی خاص کر. باقی کسی پھر بھی احتیاط رکھیں، جتنا ہو سکے. آپ کا جتنے ٹائم اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 گھنٹے تاخیر کر کے، تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر کر کے اپنا حلق کرائیں. 7-5 بجے تک کا ٹائمنگ وہ لے کے چلتے ہیں. مثلاً جیسے ہمارے ساتھی تھے دارالعلوم کے نا، 3-4 ماہ لیتے ہیں جو ترجمان ہیں، تو ان سے ملاقات تھی پرانی، تو ہم نے 40-45 لوگ تھے، ہم نے انہیں پیسے جمع کر کے دے دیے تھے. مجھ سے بات برابر ہو رہی تھی. جب ہم کنکری مار کے نکلے، مجھ سے بات ہو گئی 8:30 بجے. مجھے نے کہا اب آپ نام بتا دو کہ ان کی قربانی کرتی ہیں، ہم نے قربانی کرا لی تھی اس طرح سے. اس کے بعد پھر ہم نے حلق کرا لی. اگر ایسا کوئی آپ کو قابل اعتماد آدمی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ کرا، کئی مرتبہ ہم نے خود جا کے قربانی کر لی. اس وقت گنجائش تھی، اب گنجائش نہیں. پہلے حج میں 99 میں گیا تو 17 بکریاں میں نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی تھی. ایک تو آپ کے سے سلیٹر ہاؤس بہت دور کر دیے گئے، اس کے پھر اس ٹائم ٹیکسی والے کا جو کرایہ ہوتا ہے، اور ممکن نہیں پہنچنا وہاں، بہت مشکل ہے. تو بہرحال قربانی کے بعد میں اگر ہو گئی تو بہت اچھا، نہیں تو ہم طواف زیارت کر لیں. یہ طواف کرنا فرض ہے. یہ طواف کیا ہے؟ فرض ہے. اس طواف میں دونوں گنجائشیں، آپ کو دونوں گنجائشیں مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ نے غسل کر لیا ہے، اپنے کپڑوں میں جا کے طواف کر لیں. اور اگر قربانی نہیں ہوئی تو احرام کے ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. تو یہ طواف فرض ہے، اس کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہوگی. تو طواف ہو گیا، قربانی ہو گئی، پھر آپ نے حلق کرا لیا.
احرام سے تو آپ کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے، لیکن ابھی حج کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ مینا کے ایام باقی ہیں۔ تو یہاں سے فارغ ہو کے مینا پہنچنا ہے، مینا میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے، تو وہاں رات گزارے اور اپنے اعمال کریں۔ پھر دوسرا دن آئے گا تو زوال کے بعد پھر کیا ہے؟ کنکری مارنا ہے۔ بعد میں بیچ میں بات، جیسے جو طواف زیارت کیا ہے اس وقت یہاں پر، جو اس کی سعی ہے 2 دن مؤخر کر کے بھی کر سکتے ہیں کوئی نہیں؟ طواف زیارت کی صحیح آپ گھر آنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، 1 ہفتے بعد کر لو، 10 دن بعد کر لو، ایسا ہی فرق یہ ہے تو اس سے صحیح تو عمرے کے اندر بھی عمرے کی صحیح الگ ہے، حج عمرے کی صحیح میں یہ ہے آپ کو حلق کرانا ہوتا ہے، جی تو اس میں تو ساتھ ساتھ کرنا پڑے گی۔ اس میں حلق پہلے بھی ہو جاتا ہے، بعد میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں صحیح کی گنجائش ہے، اس لیے یہ بھی گنجائش ہے آپ حج کا احرام باندھ کر کے طواف کر کے آپ صحیح پہلے کر لیں، حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف آپ نے کر لیا ہے، گھر آنے سے پہلے اپنے لباس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح کر سکتے ہیں، اس میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے۔ تو دوسرے دن بھی اب تینوں جمرات کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کنکری مارنا ہے، ساتھ ساتھ کنکری، اور ہر جمرے پر کھڑا ہو کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا دن ہے، تیسرے دن بھی رات میں ہمیں وہی قیام کرنا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ مینا میں رہتے ہوئے وقت میں بہت ہمارے پاس وسعت ہے، اس میں ہم حاجیوں کو سکھانے کی کوشش کریں، نماز سکھا دیں، مان لو کسی کو دعا قنوت یاد نہیں وہ سکھا دی، اتحیات یاد نہیں وہ ہم نے سکھا دی، غسل کے فرائض وضو کے فرائض یاد نہیں ہے وہ ہم نے یاد کر دیا، ٹائم ہے، اور ذہن سازی ہم دینی کر لیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں حج کرنے تو گئے لیکن انہیں دین کی کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی، تو یہ موقع ہوتا ہے اور دل نرم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے جو جانکار لوگ ہیں انہیں۔ پھر اسی طریقے سے زوال کے بعد تیسرے دن بھی ہمیں کیا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ عام طور سے تیسرے دن کی رمی میں لوگ جو ہے اجرت کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے رمی کر کے مکہ پہنچنا ہے، بھائی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اپنا نقصان کر لیں، آپ آسانی سے جب سہولت ہو تب رمی کریں۔ مینا چھوڑنا غروب آفتاب سے پہلے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ کو رکنا نہیں ہے اگلے دن تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے آپ نکل جائیں، لیکن اگر نہیں نکل سکے ہیں غروب آفتاب سے پہلے تو بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر افضل یہ ہے کہ پھر اگلی رات بھی ہم مینا میں گزاریں، قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے کہ افضل ہے کہ چوتھی رات بھی ہماری مینا میں گزارنا چاہیے، نہیں گزارتے ہیں تو آپ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 13 تاریخ کی بات کریے، 13 دن تو اب ہمارا حج کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ یہ ہم نے موٹا موٹا آپ کے سامنے رکھا، چونکہ وقت میں تنگی ہے، سارے مسائل نہیں آ سکتے۔ پھر یہاں سے ہمیں جانا ہے، اب ایک کام رہ گیا طواف وداع۔ طواف وداع جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، طواف زیارت کے بعد بھی طواف وداع کر سکتے ہیں، 1 ہفتہ پہلے بھی کر سکتے ہیں طواف وداع، اس کے بعد بھی نفلی طواف کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ طواف وداع ہو گیا اب نفلی طواف نہیں کرنا، نہیں، اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف وداع یہ واجب ہے، آفاقی کے لیے طواف وداع واجب ہے، لیکن خواتین اگر مان لو ان دنوں میں ناپاک ہو جاتی ہیں تو ان سے یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یہ وجوب ان سے ساقط ہو جائے گا۔ مدینہ جانا ہے تو مدینہ جانے سے پہلے ہم مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ تیرے گھر کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بھیڑ نہ ہو تو کچھ قدم الٹے پیر چلیں تاکہ کعبۃ اللہ پر ہماری زیادہ نظر رہے، لیکن اس وقت میں اتنا رش ہوتا ہے کہ الٹے قدم چلنا ممکن نہیں ہے، تو بار بار مڑ کے دیکھتے رہیں، کعبۃ اللہ پر ہماری نظر بار بار پڑتی رہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب مدینہ کے لیے چلیں تو 1-8 گھنٹہ ہم استغفار پڑھیں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ کوئی آپ کے پاس میں نعت خواہ پڑھنے والا ہے تو اسے کہیں نعت پڑھ لیں،
نہیں ہے تو موبائل میں آج کل ہے کوئی اچھی نعت اپنے مسلک والوں کی جو درد سے پڑھنے والے ہوں، خالی لئے میں نہیں، درد سے پڑھنے والے ہوں تو ان کی نعت بھی سن لیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، درود شریف کی کثرت بھی کر لیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو مدینہ جانے سے پہلے درود کا ایک ذخیرہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ 2019 میں حج پہ تھا تو ایک کشمیر کے 2 جوان تھے، ایک کہنے لگا میں نے 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، آقا کو جا کے پیش کریں۔ ایک نے کہا میں نے 1,00,000 مرتبہ پڑھا ہے، آقا کو پیش کریں۔ بھئی بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آقا کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارے پاس تحفہ کیا ہے؟ یہ درود شریف کا تحفہ۔ تو ابھی ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ روزانہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ درود شریف ہم پڑھیں اور اس کو اکٹھا کر کے پھر آقا کے سامنے جا کے پیش کریں۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے مکہ سے مدینہ 14 دن لگے تو 14 قرآن انہوں نے پڑھے اور پھر آقا کو جا کے پیش کیا، آقا یہ قبول کر لی کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کے آئے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی قرآن کی تلاوت اور درود شریف ان کا مجموعہ لے کر کے آقا کے دربار میں ہمیں پہنچنا ہے۔ مدینہ منورہ جو قریب آتا جائے تو ہمارے شوق میں، اشتیاق میں، محبت میں، جذبے میں کیا ہے اضافہ ہوتا رہے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں روضہ اقدس اگر آپ کو جیسے دکھ گیا تو دور سے بھی آپ صلاۃ و سلام پیش کر دیں، دور سے بھی۔ اس لیے کتنی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد آدمی کیا ہے ان مقامات پر پہنچتا ہے، ایک جذبات عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جب مدینہ پہنچے تو جیسے مکہ بتایا اپنا سامان رکھیں اور سامان رکھ کر کے غسل کریں، خوشبو لگائیں، نئے کپڑے ہوں تو نئے پہن لیں، نئے تو اچھے کپڑے پہنیں، مسواک کریں، ناخن وغیرہ بڑھ گئے ہیں تو ان کو تراش لیں، لبیں تراش لیں، اچھے کپڑے پہن کر کے اب جائیں مسجد نبوی۔ اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے تو سنت کے مطابق مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ مکروہ ٹائم اگر نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت اس کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھیں اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھیں اور آقا کے دربار میں جانے سے پہلے صدقہ کریں۔ صدقہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی منشا بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ میرے نبی سے بات کرنے آؤ تو پہلے صدقہ کر دیا کرو۔ اس آیت پر صرف حضرت علی نے عمل کیا، باقی منسوخ ہو گئی، یعنی حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت موجود ہے، لیکن اللہ نے اپنی منشا تو بتا دی۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ کر کے جانا حسب حیثیت، جتنی ہماری حیثیت ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ افریقہ، انگلینڈ وغیرہ سے جو واپس آئے اس وقت میں 50,000 روپیہ صدقہ کیا اور 3 دن تک روضہ اقدس پہ سلام کے لیے نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت چلیں، فرمایا کس ٹوٹے منہ سے میں حاضری دوں، میں نے کیا کیا ہے جو کیسے حاضری دوں جا کر کے، مجھے میری ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے صدقہ 2 مقصد سے کرنا، ایک تو یہ حکم ہے، دوسرے صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، اور اس وقت کی بڑی بلا یہ ہے کہ ہماری حاضری قبول نہ ہو تو ہم صدقہ دیں۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں عام طور سے وہ بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، 500 700 ہزار ان کی سیلری ہوتی مہینے کی، ان کو دے دیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ 100 ریال کی گڈی ان کے پاس ہے اور پوری گڈی 100 ریال دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اہمیت ہے ان کے دل کے اندر۔ تو صدقہ دیا ہم نے، صدقہ دے کر کے اب درود شریف پڑھ کے ہمیں جانا سلام پیش کرنے کے لیے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے جب روضہ اقدس پہ پہنچیں گے، پہلی جالی جو ہے وہ خالی ہے، اس میں کوئی نہیں۔ بیچ کی جالی جو ہے، بیچ کی جالی میں اللہ کے لکھا ہوا ہے ھذا رسول اللہ محمد رسول لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے۔ جو سلام کے الفاظ آپ کو یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور دوسرے الفاظ جو بھی آپ کو یاد آئیں سلام کے وہ پیش کریں۔
سلام پیش کرنے کے بعد میں پھر آپ دوسرا کلمہ پڑھیں تھوڑی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب بنا کے کہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی کو کیا بنا دے؟ ہم گواہ بنا دیں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کر کے اپنے دل کے تراشے اور ٹکڑے رکھ کر کے نکلنا ہے، اور پھر موقع ملے باہر جا کر کے صحن میں تھوڑی دیر دعا کر لیں اپنی اس حاضری کی قبولیت کی۔ حاضری کی کیا ہے؟ ہمارا دل جتنا حاضر ہوگا سلام کرنے کے وقت میں، اتنی ہی توجہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرف ہوں گی۔ اسی لیے سلام پیش کرنے میں جب دل کے اندر داعیہ اور تقاضا پیدا ہو تبھی جائیں، روٹین میں نہیں کہ ہر نماز کے بعد مجھے جانا ہے، نہ، جب شدید تقاضا پیدا ہو تب جائیں، تقاضا نہیں ہے تو دوری سے سلام کر لیں، مسجد کے کسی حصے سے بھی کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر لیں۔ اب اس کے بعد میں جو مدینہ میں ہمیں رہنا ہے، جو ویڈیو بنائیں گے وہاں پر کھڑا ہو کر ان کا کیا ہوگا؟ ہاں ویڈیو بنائیں گے سلام پیش، بہت بڑی ہمت ہے ان کی، ہمت ہے، بہت بڑی ہمت ہے کہ آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آدمی کی زبان نہ کھلے۔ سرکار ایک چیز ہے جو ہاتھ میں حاجی لوگ چپل لے کے چلے آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، وہ چپلیں وہی ہاں وہ بھی بے ادبی بے ادبی، ان چپلوں کو باہر پھینکیں یا جیسے بھی اپنا مسجد نبوی میں باقاعدہ ریک بنی ہوئی ہے، جی وہاں اپنی چپلیں رکھ دیں، ریک نمبر یاد کر لیں، جی ریک نمبر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، وہاں چپلیں رکھ دیں۔ آقا کے روزے کے سامنے سلام پیش کرتے وقت میں چپلوں کا لے کے جانا ظاہر ہے بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب مدینے میں رہنا ہے، زیارتوں پر بھی جائیں، جنت البقیع میں بھی جائیں، اور اسی طریقے سے شہدائے احد، مسجد قبلتین، مسجد خندق جو جامع خندق بنائی گئی وہاں، یہ آثار ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ آثار قدیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عربوں کو سمجھ دے وہ آثار قدیمہ مٹا رہے ہیں۔ ساری دنیا حفاظت کرتی ہے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ مٹا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو ہماری کیا ہے، ان کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہے، اسلام کی تاریخ جڑی ہے، وہ محفوظ رہیں گے تو تاریخ سمجھ میں آئے گی، وہ محفوظ نہ رہیں تو تاریخ مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ الفاظ تو آپ پڑھ لیں گے لیکن حقیقت کیا ہے وہ ان آثار ہی سے پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ نے ہدایت دے دی، دوبارہ سب ہاں محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کرے محفوظ رہیں۔ تو مدینہ میں رہ کر کے ہمیں 6 کام کرنا ہے، کتنا؟ 6 کام مدینہ میں رہ کر کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے تلاوت کی کثرت، چونکہ مدینہ میں کوئی عمل تو ہے نہیں، طواف تو ہے نہیں، تو تلاوت کی کثرت۔ جو غیر حافظ ہیں وہ کم سے کم روزانہ ہر نماز کے بعد 1 پارہ پڑھیں، 5 پارے کی روزانہ تلاوت کریں، غیر حافظ۔ حفاظ کم سے کم 10 پارے کی روزانہ تلاوت کریں، کتنی؟ 10 پارے کی تلاوت روزانہ۔ نمبر 1 تلاوت کی کثرت۔ جن پر قرآن نازل ہوا ان کی مسجد میں بیٹھ کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کی لذت ہی اور ہونا چاہیے۔ اور دوسرے درود کی کثرت، درود کی کثرت میں کم سے کم 4-5 ہزار مرتبہ روزانہ درود پڑھیں، روزانہ، چونکہ مدینہ میں خریداری کا مسئلہ رہتا ہے نا، تو آدھا ٹائم خریداری میں گزر جاتا ہے، اور خواتین اگر ساتھ میں ہو تو اللہ بھلا کرے، پھر تو خیر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے پیسے ہی مت لے کے جاؤ زیادہ، جو خریداری کا مسئلہ ہے، ہوں گے پیسے تو خریداری ہوگی، جب ہوں گے نہیں تو خریداری نہ ہوگی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ درود کی کثرت، 4-5 ہزار مرتبہ روزانہ درود پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے اہتمام سنت، سنتوں کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ زندگی میں بہت ہم نے سنتیں چھوڑی ہیں، لیکن اب آقا کے دربار میں جا رہے ہیں تو وہاں کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ سنتوں کا اہتمام ہونا ہی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے باوضو رہنے کی عادت۔ مدینہ میں جب تک رہیں تو کیسے رہیں؟ وضو کے ساتھ رہیں۔ اور وضو کیا ہے؟ ایمان والے کا ہتھیار ہے۔
शैतान को दफा करता है, दूर करता है। पांचवी चीज है दीन की दावत। दीन की क्या है? दावत, सीखना सिखाना, लोगों को दीन बताना। अल्लाह के नबी सलाम के शहर में पूरी दुनिया से लोग आते थे, जहाँ तक इस्लाम पहुंचा था, और आकर के दीन सीखते थे। तो हमें भी ये अमल मदीना में क्या है? करना है, सीखना सिखाना। छठी चीज है लोगों की खिदमत। लोगों की क्या करना है? खिदमत करना है। खिदमत का जो भी हमें कोई बूढ़ा है नहीं चल पा रहा है, व्हीलचेयर हम ले गए उसको मस्जिद नबी तक, या कोई बूढ़ी खातून है तो हमारे साथ खवातीन उनकी खिदमत में लगा दिया। अगर कोई ज्यादा ज़ईफ है, थक गया, पैरी दबा दे, क्या हर्ज है? उसकी दुआ लग गई तो हो सकता है अल्लाह बेड़े पार कर दे हमारे। तो लोगों की क्या करना है? खिदमत। तो ये 6 काम करेंगे। नंबर 1 तिलावत की कसरत, नंबर 2 दुरूद की कसरत, नंबर 3 एहतिमाम सुन्नत, नंबर 4 बावजू रहने की आदत, नंबर 5 दीन की दावत, और नंबर 6 लोगों की खिदमत। और जो इसकी पाबंदी करेगा उसे होगी इंशाअल्लाह नबी की ज़ियारत। क्या होगी? नबी की ज़ियारत। तो इसलिए हमें ये 6 काम एहतिमाम के साथ करना। और मदीना में रहते हुए कभी भी किसी चीज को बुरा नहीं कहना, ना वहाँ के लोगों को, ना वहाँ की चीजों को। अगरचे हम देख रहे हैं ये बुरी चीज है, लेकिन हमें फिर भी ये मदीना का अदब है, वरना आदमी महरूम हो जाता है। क्या होता है? महरूम होता है। हमारे साथ हुआ, हम 2006 में नहीं 2000 में उम्र पे गए, 99 पे गया था मैं हज में, 2000 उम्र पे गया। तो मदीना जब पहुंचा तो वहाँ जो मस्जिद थे उनकी दाढ़ी खशखशी थी। मेरे दिल में आया, यार यहाँ अजान देने वाले उनकी दाढ़ी ऐसी, ये मेरे दिल में आ गई। और इस चीज से मैंने तौबा नहीं की। उसके बाद 6 साल तक मुझे जाना नसीब नहीं हुआ। फिर मैंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, बहुत मांगा, तो 6 साल के बाद फिर दोबारा इतने से अमल पे। तो इसलिए मदीना की किसी चीज को बुरा नहीं कहना। वहाँ नबी हैं, नबी अच्छे हैं, तो वहाँ की हर चीज क्या है? अच्छी ही है। तो मदीना में रहते हुए जैसे आप मान लो खजूर खरीदने गए, टैक्सी की आपने लाने के लिए, तो उनसे ज्यादा बहस मुबासा ना करें किराए में। 20 हजार के, ठीक है 20, कोशिश करें 20 के हम 25 दे दें। क्यों? मदीना से मोहब्बत है तो मदीना के रहने वालों से भी क्या है? मोहब्बत है। हम जितना खर्च कर लें उतना अच्छा है। मदीना वालों को अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके हम क्या है? खर्च करें। तो इसलिए मस्जिद नबी में ख़ास तौर से ख़वातीन से गुजारिश है, बहुत हंगामा होता है ख़वातीन की तरफ, शोर होता है। मर्दों की तरफ तो सुकून होता है और उधर क्या है? हंगामा होता है। औरतों की ज़बान रुक जाए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मस्जिद नबी में ज़बान को ताला लगा लेना है। क्यों? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि अगर तुमने आवाज़ को बुलंद किया तुम्हारे आमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो सकेगा। हम गए हैं नेकी कमाने के लिए और आका के दरबार में आवाज़ बुलंद करके हमने अपनी सारी नेकियों को आग लगा दी। ये कहाँ की दानिश मिल गई? तो इसलिए ख़वातीन आपके साथ कोई ज़्यादती करे तो भी खामोश रहना है। और मस्जिद नबी में ख़ास तौर से मुबल्लिगाएं होती हैं, वो दावत देंगी आपको कि नहीं सजदा तुम्हें मर्दों की तरह करना है। कैसे करना है? मर्दों की तरह सजदा करना है। और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों की दावत दी जाएगी। तो आप खबरदार जो यहाँ से सीख के जाएं वही रखें, उनकी दावत आपको कबूल नहीं करना है। अच्छा ये बात आप खुद सोचें, मर्द की तरह औरत अगर सजदा करे और औरत हमल में है, कर लेगी? मर्द की तरह सजदा करना उसके लिए आसान होगा? कितना मुश्किल होगा। शरीयत के हर हुक्म में अल्लाह ने नज़ाकत रखी है। औरत को अगर सिमट कर सजदा करने का हुक्म दिया है तो उसमें पर्दा भी है, उसकी हिफाजत भी है और उसके लिए सुकून भी है। तो बहरहाल ख़वातीन से गुजारिश ये है कि अपनी आवाज़ें क्या रखें? पस्त रखें, वहाँ पे बोलें ही नहीं।
عام طور سے جب سلام کا وقت آتا ہے خواتین کا تو وہ بھگدڑ مچتی ہے الامان والحفیظ، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں جیل میں قید تھی انہیں چھوڑا گیا ہے اور اب یہ کیا ہے بھاگنا شروع ہو گئی، جیل سے نکل گئی۔ بھائی نمبر سب کا آتا ہے، آپ کا تھوڑی دیر سے آ جائے گا، بس یہ ہوگا کم سے کم مسجد نبوی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی، بے حرمتی تو نہیں ہوگی۔ بے حرمتی کرنا یہ بہت کیا ہے نازیبہ حرکت ہے، ہمیں اس سے مکمل طور پر کیا کرنا ہے، بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مختصر انداز میں